پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین. چین کے بغیر دنیا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ میرا کہنا نہیں ہے. شہباز شریف جو 5 روزہ دورے پر چین میں اس وقت موجود ہیں. وزیر اعظم نے یہ بات کیوں کہی کہ چین نے گزشتہ 3 سے 4 دہائیوں میں اپنے آپ کو منوایا ہے, اپنا لوہا منوایا ہے, اور آج جو چین کے ساتھ جو تجارت ہے دنیا بھر کے ممالک کی, اس میں شاید ہی کوئی ملک ہوگا کہ جس کے ساتھ چین جو ہے وہ مائنس میں ہو, یعنی کہ جو تجارت کا جو بیلنس ہے وہ چین کی فیور میں نہ ہو. ایسا کیوں ہوا؟ چین نے ایک بہت بڑی تعداد کو غربت کی لکیر سے, لوگوں کی تعداد کو اوپر نکالا, اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے محنت کی, انہوں نے دیانت داری کے ساتھ کام کیا, اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ محنت کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ رکھا, اور آج اس وقت وہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہیں. پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات بہت ہی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ چین کو فوقیت دی ہے دیگر ممالک پہ, اور ہمارے تعلقات میں چین نے بھی اسی طرح ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اس وقت جب وزیر اعظم وہاں موجود ہیں, وہ سی پیک جو ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے دونوں ممالک کے مابین, اس کے سیکنڈ فیز کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. اور سیکنڈ فیز کیا ہے؟ سیکنڈ فیز یہ ہے کہ پہلے فیز کے بعد جس میں انفراسٹرکچر آپ نے لے ڈاؤن کرنا تھا, اب اس کے ثمرات حاصل کرنے ہیں. وہاں پہ انڈسٹری لگنی ہے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں, وہاں سے تجارت شروع ہونی ہے, اور اس کا جو ڈیویڈنڈ ہے وہ لوگوں کو ملنا ہے. وہ چین کے بھی لوگ ہیں اور پاکستان کے بھی لوگ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو اس وقت جو تجارت کا محور ہے, جس طرح ہم سڑکیں استعمال کرتے ہیں, اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے ML1 کے ذریعے. یہ وہ منصوبہ ہے کہ جس میں کراچی سے لے کے پشاور تک آپ کی ریلوے ٹریک کو ریولوشنائز کرنا ہے, اور الٹیمیٹلی گوادر پورٹ کو فلی آپریشنل کرنا ہے کہ جہاں سے جو آپ کی جو گڈز ہیں وہ دنیا بھر کے ممالک میں جا سکیں. چین کے لیے بہت ہی ایک یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ بجائے وہ 2500 کلومیٹر سے زیادہ, ناٹیکل مائل سے زیادہ کا سفر طے کر کے اپنی گڈز پہنچائے, وہ پاکستان کے جو وارم واٹرز ہیں, جو آپ کے اس وقت جو عربین سی کے جو اس وقت ساحل ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے, اس کے ذریعے اپنی پروڈکٹس جو ہے باہر بھیجے. یعنی پاکستان کے لیے بھی ایک ون ون سچویشن ہے, چین کے لیے بھی. اور جب معاشی طور پہ دو ملک اس طریقے سے کلوز ہوتے ہیں, انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں, تو ان کی جو دفاعی ضروریات ہیں, جو اسٹریٹجک ان کی آبلیگیشنز ہیں, وہ بھی مشترکہ ہوتی ہیں. جب آپ کی معیشت مشترکہ ہوگی, مضبوط ہوگی, تو آپ کی دفاعی صلاحیت اور دفاعی ضروریات بھی مشترکہ ہوں گی, اور آپ کی سیکیورٹی میں بھی اس کی وجہ سے ایک ایسا ایلیمنٹ جنم لے گا جو کہ ویسے نہیں ہو سکتا عام حالات میں. اس پہ گفتگو کریں گے, خاص طور پہ وزیر اعظم کا یہ دورہ ہے, یہ پاکستان کے لیے کتنا مفید ثابت ہوگا. اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں عاقب رفیق صاحب, پریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. ریما شوکت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر بین الاقوامی امور ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ ریما صاحبہ. فہد وحید صاحب سینئر نائب صدر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور کچھ دیر میں اطہر علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ماہر معاشیات ہیں, ویڈیو لنک پہ. صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں. آپ ایک بزنس مین ہیں, اور چین نے جو ترقی کی ہے یہ چین کی حکومت نے نہیں کی. میرے خیال میں چین کی جو بزنس کمیونٹی ہے, ان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, اگرچہ ان کا ہمارا سسٹم آف گورنمنٹ بہت ڈفرینٹ ہے, لیکن ان کا پرائیویٹ سیکٹر نے ایک لیڈ لی ہے. اگرچہ ان کو یقیناً ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ملی ہوگی جس کی طرف یقیناً آپ بات کریں گے. تو اب انوائرمنٹ اگر پاکستان میں پہلے سے بہتر ہے, سو اگین ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے, آپ کی طرف دیکھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہمیں اس مشکل سے نجات حاصل کرنے میں آپ کتنی مدد کر رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. سوال کا جواب کئی دفعہ دیا جا چکا ہے, اور وہ صرف اور صرف ایک چیز ہے, کنسسٹنسی آف پالیسی. ہم چین کی جب اکنامک گروتھ کے اوپر بات کرتے ہیں تو SME سیکٹر کے اوپر کام کیا ان لوگوں نے, چھوٹے چھوٹے لوگوں کو امپاور کیا, کاٹیج انڈسٹریز لگائی, اور لوگوں کو کام کرنے دیا, لوگوں کو روکا نہیں. ایکسپورٹ اورینٹیڈ بزنسز کی طرف آئے, آرام سے بیٹھ کے انہوں نے بڑی اپنی اکانومی کو فارملائزیشن کیا. بٹ اس سارے میں جو چیز دیکھی گئی وہ دیکھی گئی کہ ان کی جو پالیسی تھی ان کا ایک تسلسل دیکھا گیا, جو ہمارے یہاں پہ فقدان ہے. ہم جب بھی کسی اعلیٰ ادارے میں بات کرتے ہیں, ہم جب بھی ریاست کے جو ہمارے عہدیداران ان سے بات کرتے ہیں, تو یہی کہتے ہیں کہ اس وقت جو بزنس کمیونٹی میں ایک انسرٹینٹی ہے جو انویسٹ, وہ یہی ہے کہ آج کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں آپ کے جو کاسٹ آف یوٹیلٹیز ہوں گی کیا ہوں گی؟ یہاں بیٹھا ہوا کوئی بھی بندہ, اس پروگرام کو دیکھنے والا کوئی بندہ یہ فورس ہی نہیں کر سکتا کہ آنے والے دنوں میں. اب تک تو آپ کو بہت فیر آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہماری کاسٹ اوپر یا نیچے جاتی ہے. جی بالکل ہے, بٹ ہم فورس ہی نہیں کر سکتے نا. آج انویسٹر میں جو انسرٹینٹی ہے, بے شک یہ SIFC کے انعقاد کے ساتھ جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں ریسنٹلی گورنمنٹ دا وے پرائم منسٹر از ورکنگ ہارڈ ڈے اینڈ نائٹ, کچھ میٹنگس ہمارے ساتھ ہوئی ہیں, میں ان کا بھی حوالہ اگلے سوالوں میں یہ دوں گا. جس طرح سے کہہ رہے ہیں تو ایک انویسٹر کا سینٹیمنٹ بحال ہوا ہے اسٹاک مارکیٹ پر.
آ رہی ہے. میں مفتی لوگوں سے بات کرتا ہوں. ڈے بیفور یسٹرڈے بھی میری ایک میٹنگ ہوئی, تو بڑے ہوپ فل ہیں کہ چیزیں ٹھیک ڈائریکشن کی طرف جائیں گی. بٹ یہ ایک سنگل شخص کی ایفرٹس نہیں ہوتی, اٹ ہیز ٹو بی اے کلیکٹیو. سوری آپ اس سے پہلے آپ آ گئے, معذرت آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, لیکن ایک بڑا بنیادی سوال آپ سے میں کر لوں. اگر پاکستان میں اتنے ہی مسائل ہیں, مطلب آپ کی بات نہیں کر رہا, بزنس کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں, اتنی ہی پرابلم ہے, کاسٹ آف یوٹیلیٹی ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے, یہاں پہ تنگ کرتے ہیں ادارے آپ کو, آپ کا ریٹرن اچھا نہیں ہے, سو آپ پاکستان میں کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ بزنس مین تو کاروبار تب کرتا ہے نا اس کو جب فائدہ ہو. دیکھیں جی, پاکستان چھوڑ کے جانے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. میں کہہ سکتا ہوں کہ نیشنلزم, یہ بہت سارے اگر مواقع ملے ہیں پاکستان سے باہر جانے کے لیے تو میں نے پریفر نہیں کیا. آپ یہ کہیں گے کچھ لوگوں میں نیشنلزم زیادہ ہے, کچھ میں کم ہے. میں کم والے کو تو نہیں کچھ کہنا چاہوں گا, بٹ ہاں میرے میں نیشنلزم ہے کہ میں یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں اور میں ان ٹف حالات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں اس صدارت کی کرسی پہ بیٹھا تو میں نے یہ سوچا کہ ناؤ اٹس ٹائم ٹو پے بیک ٹو دا کمیونٹی, ناؤ اٹس ٹائم ٹو پے بیک ٹو دا سٹی. اور اس میں ہم نے کیا کام کیا کہ ہم نے کوشش یہ کی کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر بات کریں. ہم ہر جگہ پہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسائل کام نہیں ہوتے, کچھ نہ کچھ سنی جاتی ہے, کچھ نہ کچھ بجٹ پرپوزلز اپروو ہو جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ مسائل کے حل کی طرف حکام توجہ دے دیتے ہیں. ہم نے پنجاب میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا, ہم نے 18 اداروں کو ایک چھت تلے اکٹھا کر دیا. یہ ایک بہت لانگ ٹرم ڈیمانڈ تھی اور جس کے اوپر ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر بات کی. میں پھر بات کروں گا, جب بھی ہماری فائنانس منسٹر سے بات ہوئی, ہم نے جتنے بھی ان کو پرابلمس بتایا تو ہم نے کہا کہ الٹیمیٹلی دا بینیفیشری از پاکستان. اگر آج ہم پالیسیز کو اسٹرینتھن کر پاتے ہیں, اگر آج ہم اپنے لانگ ٹرم ویژن کو کلیئر کر پاتے ہیں, آج اگر انویسٹر مطلب کوئی بھی اگر انڈسٹریز یہاں پہ انڈسٹری لگانے کے اوپر آ جاتا ہے, یس ریگولیٹرز کے بہت بڑی پرابلمس ہیں, ان کو کم کیا جا سکتا ہے. کون کم کرے گا؟ ہم ساروں نے مل کے اس کو کم کرنا. ایک سوال اور پھر آگے بڑھتا ہوں کہ آپ نے نیشنلزم کا ذکر کیا, تو جو پاکستانی بزنس مین بنگلہ دیش چلے گئے, دبئی چلے گئے, یورپ کی کسی ملک میں چلے گئے, ساؤتھ امریکہ چلے گئے, ان میں نیشنلزم کم تھا؟ میں اگین وہی بات کروں گا کہ کسی میں نیشنلزم کم یا زیادہ میں ججمنٹ نہیں کر سکتا. دے کین بی ہیونگ مائٹ بی ان کے تمام پروفٹس پاکستان آ رہے ہوں, مائٹ بی انہوں نے ایک کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ایک اچھے طریقے سے اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. ہرڈلس ہوتی ہیں, بٹ اس پریشر کو لینے کے اوپر میں کسی بھی مطلب ایک شخص کی ایک ذاتی فیصلے کے اوپر کمنٹ یہاں پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتا ہوں. بٹ یس, اگر کسی دوسرے ملک میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو رہی ہے اور وہاں پہ وہ جا کے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, بٹ اگر اس کے کچھ بینیفٹس پاکستان کو بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں تو دیٹ کین بی اے گڈ موو ایز ویل. ریما شوکت صاحبہ, کیونکہ نیشنلزم کی بات شروع ہو گئی تو میں نیشنلزم سے ہی آپ سے سوال کروں گا. اور ٹھیک ہے, بڑی بات کی جاتی ہے کہ یہ ریال پولیٹک کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور یہ سینٹیمنٹس کا کوئی کام نہیں ہے. آپ نازی جرمنی کو دیکھ لیں, آئی ایم ناٹ سپورٹنگ وٹ دے ڈیڈ, یا اب چائنا کو دیکھ لیجئے کہ جو نیشنلزم میں نظر آیا, یا اسرائیل جو اس وقت کر رہا ہے, جو جینوسائڈ کر رہا ہے, بٹ اگین جو ایک نیشنلزم جیوز میں ہمیں نظر آتا ہے, یا وہ جو کلیم کرتے ہیں, نظر نہیں آتا, جو کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم بہت نیشنلسٹ ہیں اور جوئش اسٹیٹ کے لیے ہم کام کرتے ہیں, سو کیا یہ نیشنلزم واقعی میٹر کرتا ہے؟ کیونکہ ہم تو بالکل مائنس کر دیتے ہیں. بزنس مین ہے تو اس نے پروفٹ دیکھنا ہے, فارن پالیسی ایکسپرٹ ہے تو اس نے دیکھنا ہے کہ جی ہمارا اس میں کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہوگا. سو نیشنلزم بھی کہیں نہ کہیں میٹر تو کرتا ہے. بالکل شہزاد, آپ درست کہہ رہے ہیں, نیشنلزم واقعی میٹر کرتا ہے. اور جس طرح سے ثاقب صاحب نے بھی بات کی, دیکھیے ڈس اپوائنٹمنٹ یا ایک ہوپلیسنس والی سچویشن کریٹ کرنا, اسپیشلی اگر ہم انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں بات کریں, اور اب جب ہم آج بیٹھ کے پاک چائنا ریلیشنز کو انالائز کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم یہ اندازہ کرتے ہیں کہ دیکھیے ہائبرڈ وارفیئر کیوں بار بار یہ ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے. آپ کی نیشنلزم بھی اسی چیز کا شکار ہوئی ہے اور آپ نے اس کو نہیں سامنے آنے دینا. اگر ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو دیر از اے سلور لائننگ جس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ ہم بھی چلے جاتے, ہمیں کیا اپرچونیٹیز نہیں ملتی. دیکھیے اگر آپ کے پاس نیشنلزم نہیں ہے, آپ کے ملک میں اس وقت جب ہم پاک چین ریلیشنز کی بات کرتے ہیں, اتنے امپریشن اور یہاں پہ آپ جو ہے ڈسپیل کر دیں, یہاں پہ نا اکثر بات اور ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں صرف وہی رہتا ہے کہ جس کو باہر جانے کا موقع نہیں ملتا, جو کہ بالکل غلط ہے, جو کہ غلط ہے. میں چاہوں گا اس کو ڈسپیل کریں کہ جی آپ اس لیے پاکستان سے باہر نہیں جاتے, آپ باہر جا کے کاروبار نہیں کرتے, نوکری نہیں کرتے, آپ کو موقع ہی نہیں ملتا, آپ کو ویزا نہیں ملتا, اس لیے آپ پاکستان میں اسٹک ہیں. نہیں, بہت تانے ہم سنتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس کو بھی ذرا ڈسپیل کریں. دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں, میرا تو تھا کہ ہم پاک چین دوستی کی بات کر رہے ہیں, یہ دیکھیے کہ میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گی کہ اس دورے سے پہلے بھی کیا انٹرنیشنل میڈیا کی نظریں نہیں ہیں اس پہ پروپیگنڈا نہیں کیا گیا. بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہم سب نے اگنور کر دی, چائنیز فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن نے اس دورے سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی
انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمالیہ سے بلند دوستی ہے اور اگر سمندروں سے گہری ہے تو یہ ماؤنٹ تائے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے. اور ماؤنٹ تائے جو ہے ایکچولی چین کے صوبے میں ایک ایسا پہاڑ ہے جو کہ ان کے لیے بہت مذہبی اہمیت رکھتا ہے, مقدس ہے, اور چاؤ ڈائنیسٹی میں اس کو ایک ریلیجیس سائٹ کی حیثیت حاصل تھی. تو یہ دیکھیے کہ ابھی بھی اس کی مثال دے کے انہوں نے اپنے سینٹیمنٹس پاکستان کے ساتھ ایکسپریس کیے. 40 سال پہلے آپ چلے جائیں تو چین کا آج وہ سٹیچر نہیں تھا جو آج ہے. اس دور میں وہاں پہ کرپشن بھی تھی, غربت بھی تھی, بے روزگاری بھی تھی, اکانومی بھی ان کی جو تھی وہ شیمبلز میں تھی. یہ 40 سال میں نیشنلزم نے کہیں نہ کہیں تو رول پلے کیا ہوگا کہ چین آج اس وقت جو دنیا کی مضمون ترین معیشت کے طور پہ کھڑا ہے. دیکھیے 40 سال کی بات بھی بالکل درست ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر ملک قوم اکٹھے چلے ہیں, آپ نے جیسا ثاقب صاحب نے بات کی کہ دیکھیے انہوں نے کاٹیج انڈسٹریز کی بھی کو پروموٹ کیا, انہوں نے خواتین کو ساتھ لے کے چلے, وہ ینگسٹرز کو ساتھ لے کے چلے. 60 سال کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو بزرگ وہاں موجود تھے ان سے بھی فائدہ اٹھایا گیا. انفارچونیٹلی ہم اس کو ایک ریٹائرمنٹ کی ایج یا اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ ہم نے اپنا بیسٹ دے دیا ہے, بلکہ سم ٹائمز آپ اپنا بیسٹ شاید 60 کے بعد بھی دے سکتے ہیں. لیکن جہاں جہاں یہ ظاہری بات ہے نیشنلزم جو ہے آپ کے اندر موجود ہے تو آپ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, آپ اپنا بیسٹ جو ہے وہ پے بیک کرتے ہیں. نیشنلزم کی بات آ رہی ہے, یہ دیکھیے کہ پاکستان کے پاس اس وقت 1000 کلومیٹر سے زائد ساحلی پٹی موجود ہے. کیا ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے؟ ہم ٹورزم کے لیے اپرچونیٹیز, ہم خود پاکستانی اٹھ کے نارتھ کی طرف رخ کرتے ہیں لیکن کبھی ساؤتھ کو پریفر نہیں کرتے. کیوں چائنا آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنا ساؤتھ گوادر, اپنا جو مکران ڈسٹرکٹ ہے اس کو ڈیولپ کریں, کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے پوٹینشیلز موجود ہیں جو آپ کو اکنامک ڈیویڈنڈ دے سکتے ہیں. اور ایک چیز ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز کے ساتھ ساتھ ریسرچ بہت امپورٹنٹ ہے. جب بھی چائنا کا آپ کوئی پروجیکٹ اٹھائیں گے, وہاں پر جب بھی انڈسٹری لگتی ہے, جب وہ کام کرنا شروع کرتی ہے, پے بیک کرنا شروع کرتی ہے, کہیں پر اگر فلاز آتے ہیں, کہیں پر اس کے اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بینیفٹ نہیں دے رہا جس طرح سے ایکسپیکٹڈ تھا, ریسرچ کی جاتی ہے. ہمارے ہاں جو تحقیق ہے, تحقیق کے بغیر کسی بھی جگہ پر انڈسٹری لگا دی جاتی ہے اور پھر ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, انوائرمنٹ کو نہیں کنسیڈر کیا جاتا, وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کو نہیں کیا جاتا, اور اسی وجہ سے بار بار آپ کو سی پیک میں اسکل بیسڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس نظر آتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے فواد وحید صاحب, کیونکہ نیشنلزم کی بات ہو رہی ہے تو ایک راؤنڈ نیشنلزم پہ. آج کل جو ہے نا مخصوص ایک طبقہ ہے وہ نیشنلزم کو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ مشہور کر دیتا ہے. اب میں نہیں کہتا کہ آپ اس کو فیور کریں یا اس سے ڈس ایگری کریں. دا کوشچن از کہ آپ جب نیشنلزم کی بات کرتے ہیں سو یہ جو آپ کے اسٹیٹ کے کور انٹرسٹ ہیں, پاکستان کے جو کور انٹرسٹ ہیں اس کے ساتھ آپ نے ریلیٹ کرنا ہے. تو آپ ایز اے بزنس مین کیا واقعی یہ کرتے ہیں جب آپ اپنی کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں, نئی انڈسٹری لگاتے ہیں, بینک سے لون لیتے ہیں, کہیں باہر جا کے کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے, یا صرف آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار مجھے اس سے پروفٹ کتنا آئے گا یا لاس کتنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, لیٹس بگن ود دا ڈیفینیشن آف بزنس. وہ تو ہے پروفٹ کا موٹیو سے, لیکن وین اٹ کمس ٹو بینگ پاکستانی تو آئی تھنک ہم سارے پاکستانی پہلے ہیں اور بزنس بعد میں. اور اگر ہم آج کسی مقام پر کسی بھی جگہ پر ہیں تو پہلے ہم کیونکہ پاکستانی ہیں تو اسی بیس سے ہیں. دا ادر وے اراؤنڈ جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ایز پاکستانی اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں کاروباری طریقے سے؟ بالکل کر رہے ہیں. میں اگر آپ لاسٹ ایئر کے میرے پروگرامز بھی دیکھیں, اس سال کے بھی دیکھیں, تو میں نے ہمیشہ سے یہ بات انڈیکیٹ کی ہے کہ وی ہیو بیکم این امپورٹ ڈپینڈنٹ کنٹری. ہم ہر چیز کو امپورٹ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا پچھلے 8-9 مہینے میں کہ یہاں پر انٹرپرینورشپ کے ذریعے جو ہے کافی لوگوں نے کام کرنا شروع کیا اور انڈیجنس قسم کی ایکسپورٹس شروع کر دی ہیں. تو اس کا مطلب ہے پاکستانیز ہیو ریئلائزڈ کہ یار ہمیں ایکسپورٹ بھی کرنا ہے, اور یہ جو پروڈکٹس ہم صرف امپورٹ کرتے ہیں, صرف امپورٹ نہیں کرنے, ہم خود بھی یہ بنا سکتے ہیں. ایک بہت بڑی ایگزامپل میں اپنے کاروبار کی دوں تو آپ نے ایک سرچ دیکھا ہوگا آلو پروڈکشن میں. پاکستان میں آلو کی نیڈ پوری دنیا میں ہے, اور اس وقت پاکستان کے خاص طور میں پوٹوہار ریجن اس کے لیے کافی مشہور ہے, اور بلوچستان کا ایریا کافی مشہور ہے. اتنی پروڈکشن, اتنی پلانٹیشن ہو رہی ہے شہزاد کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوں. جس طرح لوگوں کو جیسے ہی یہ چیز پتہ چلی کہ ایکسپورٹ ہو سکتا ہے یہ پروڈکٹ, اور تھوڑی نالج کی ضرورت تھی, لیٹ آئی لیکن دیر آئی درست آئے, اس وقت پاکستان میں پلانٹیشن ہو رہی ہے. اور کیونکہ یہ فروٹ بیئرنگ 5 ایئرس کے بعد ہوگا تو انشاءاللہ ود ان 5 ایئرس ویل سی دس. دوسری بات جو یہاں پر ہوئی, میں آئی ووڈ لائک ٹو شیڈ سم لائٹ. برین ڈرین ضرور ہے پاکستان میں, لوگ باہر جانا چاہتے ہیں, یہ ہے, اٹس اے گیون فیکٹ. لیکن یہ نہیں ہے کہ پوری پاکستانی عوام باہر جانا چاہتی ہے.
ہم سارے پاکستانی یہاں پر اسی دگ و دو میں لگے ہیں کہ کبھی ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ, کبھی ہم ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ, ڈفرینٹ ایجنسیز کے ساتھ, سب سے ایک ہی ڈسکشن کرتے ہیں. جس طرح SIFC کی بھی تشکیل ہوئی, تو آئی تھنک اٹس اے پازیٹیو اسٹیپ. اور اس وقت جو ہے کیونکہ لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اگر نہ دیکھ رہے ہوتے تو PIA کی بیڈنگ میں تو برین ڈرین ہے کہ آپ جیسے جو ہونہار لوگ ہیں یا ثاقب صاحب جیسے جو لوگ ہیں, ریما شوکت صاحبہ جیسے ہیں, وہ باہر چلے گئے اور پاکستان کو نقصان ہو گیا. لیکن اس کا ایک برائٹ سائڈ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ اگر باہر جاتے ہیں سو پاکستان کے ایک ایمبیسڈر کے طور پہ جا رہے ہیں, یا اگر آپ وہاں جا کے کچھ کماتے ہیں تو پاکستان واپس بھیجتے ہیں, یا کوئی آپ لرن کرتے ہیں کوئی چیز تو الٹیمیٹلی وہ پاکستان میں ٹرانسفر ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہے. تو میں اگر کاروباری بات کروں تو یہ سارے لوگ جو باہر جاتے ہیں ایمبیسڈرز بن کر, ہمارے ہی برینڈ ایمبیسڈرز ہیں, اور یہ جب باہر جا کے ریمیٹنس بھی ہمیں بھیجتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کے فائدے میں نا, اس کو بھی آپ دیکھیں. تو وائی ڈو آلویز کال اٹ اے برین ڈرین, کہ اس کا فائدہ تو ہے. دیکھیں برین ڈرین ہمارے ساتھ ہوا تھا 90s میں, اس کے بعد سے اب تک ہم برین ڈرین کی سچویشن پہ نہیں آئے ہیں الحمدللہ. ایک طرف ہم کہتے ہیں جی کہ ویلیو انویلیویبل پرائس لیس ریمیٹنسز آ رہی ہیں جو اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں. سو اگر یہ برین ڈرین ہی ہے تو یہ پھر ریمیٹنسز کس چیز کی؟ بیسکلی ہمیں اس طرف لگا دیا گیا, یہ پروپیگنڈا ٹرم ہے, صحیح ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اگر آپ نوٹس کریں گے تو 87% جو ہے نا, 87%, یہ وتھ فیکٹس میں آپ سے بات کر رہا ہوں, 87% انسکلڈ اور سیمی اسکلڈ لیبر کی ہے. 13% ہیں, اس میں سے بھی 3% جو ہیں وہ انویسٹرز ہیں, اور 10% ہیں جو اسکلڈ جا رہے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ وی ہیو ویری گڈ اپرچونیٹیز ان پاکستان دیٹ ہیو بین رائزنگ. ٹھیک, میں واپس آتا ہوں. اطہر علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, ہمارے معاشیات ہیں. بہت بہت شکریہ اطہر علی صاحب. چین کے وزٹ پہ گفتگو کر رہے ہیں. تھوڑا سا موضوع جو ہے وہ نیشنلزم اور چائنا کا نیشنلزم, خاص طور پر پاکستان میں اس کے کیا لوازمات, اس پہ گفتگو شروع ہو گئی تھی. سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے کہ چین کے بغیر دنیا قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی, اور چین نے پچھلی 4 دہائیوں میں اپنے آپ کو منوایا ہے. یہ کیسے منوایا ہے, تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بتائیں, پھر آگے آپ سے سوال کرتا ہوں میں. السلام علیکم شہزاد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا سر, ایسا ہے کہ اگر دنیا میں بہت سارے, ناٹ اونلی چائنا, دنیا میں بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جنہوں نے لاسٹ 60 ایئرس کے اندر ٹریمینڈس چینج لے کے آئے ہیں اپنے اندر. اور اس وقت یہاں پہ بھی جو, اگر آپ چائنیز میڈیا کو دیکھیں گے تو آپ کو چائنیز میڈیا آپ کو یہ بتاتا نظر آئے گا کہ اس وقت پرائم منسٹر نے اپنے اس پروگرام کے اندر بھی سب سے زیادہ جو ایمفسس کیا ہے وہ بائیلیٹرل ٹریڈ کے اوپر کیا ہے, کیونکہ رائٹ نو اس وقت جو ٹریڈ کا بیلنس ہے وہ شاید چائنا کی فیور میں زیادہ ہے. اور بائی لیٹرل ٹریڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارے ملک کی لوکل انڈسٹری کو اس سے بہت زیادہ اس کے ثمرات آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. جیسے کہ دیکھیں کہ ابھی اس وقت ایکسپورٹ کے آرڈرز ٹیکسٹائل انڈسٹری کے پاس اس وقت رائٹ نو کوئی 2 لاکھ ٹن کے آرڈرز پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں کاٹن فائبرز کے, جو کہ اس وقت پینڈنگ ہیں. اور اس وقت امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دورے کے آخر میں جب چیزیں کنکلوڈ ہوں گی تو کسی حد تک ہمیں ایک ایکسپورٹ کے لیے ایک شیئر مل جائے گا. جی شہزاد صاحب. جی, لیکن اگین بات وہی آ گئی نا کہ انہوں نے کیا ہے, لیکن کیسے کیا ہے, آخر کیا کیا انہوں نے کیا وہاں پہ کرپشن ختم کی, گورننس بہتر کی, تعلیم سے روشناس کرایا, انڈسٹری کو آگے بڑھایا, امپورٹ پر انحصار کم کیا, ایکسپورٹ کو انکریز کیا, آخر کیا مطلب جب ہم کہتے ہیں نا کہ چائنیز ماڈل کو ہم فالو کریں تو کیا یہ ممکن ہے کہ چائنیز ماڈل کو فالو کیا بھی جا سکے, اور کیسے کیا جا سکے, یہ سوال تھا. اچھا سر, یہ تو بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. چائنا بیسیکلی اس نے تو اپنی ایک لیبر پاور کے اوپر انحصار سب سے زیادہ پہلے کیا. آپ کو اگر آپ نے ملکوں کے شروع میں جانا ہے اور آپ نے پورے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا ہے اور دین آپ نے اپنی سوشل اور اکنامک پالیسیز کو ڈیولپ کرنا ہے, وہ تو پھر آپ کو بڑی ابتدا میں اسکریچ پہ جانا پڑے گا. شاید ہم we are lucky that we don't have to reinvent the wheel. اب کیونکہ ہمارے پاس ماڈل بہت سارے ہیں اور سکسیسفل ماڈلز بھی ہیں, اگرچہ منوان ان کو ہم فالو نہیں کر سکتے لیکن کچھ حد تک ان کی اور ہم بھی شاید ان دا مڈل آف سم ویئر ہیں جہاں پہ ہم نے پالیسیز کو کریکٹ کرنا ہے. اب ہم نئی پالیسیز یا اسکریچ سے کچھ کرنے کے شاید پوزیشن میں نہیں ہیں, اور نہ ہی اس وقت اسکریچ سے کچھ کیا جا سکتا ہے. ویری رائٹ. اب تو جو موجودہ پالیسیز ہیں انہی کو بہتر کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ثاقب صاحب, اب ایک طرف تو چین ہے, اور جیسے میں نے بارش کی, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ دنیا میں جو بیشتر ممالک ہیں ان کے ساتھ جو تجارت ہے اس میں چین کا پلڑا بھاری ہے, شاید ایسے ہی ہے. اور ہم چین کے ساتھ تجارت میں جب آتے ہیں تو یقیناً ہمارا پلڑا ہلکا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہاں سے یہاں پہ امپورٹ ہو رہی ہیں. لیکن اگین اپرچونیٹیز بزنس مین کے لیے ہیں, وہ کیا ہیں؟ جیسے انہوں نے آلیوز کا ذکر کیا, سویا بین کی بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے جو چین کو درکار ہوتی ہے, اور امریکہ کے ساتھ ان کی ٹف ٹریڈ جو وار کی جو ایک وہ چل رہی ہے اس کے بعد پوٹینشیل ہے. اب آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ
پاکستان چین کے ساتھ کیسے اس گیپ کو کم کر سکتا ہے؟ اچھا میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ چین نے جو ایک اربنائزیشن ماڈل فالو کیا تھا نا, دیٹ از سم تھنگ ایگزامپلی جو ہم بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی کافی حد تک اپنی پاپولیشن کو جو بلو دا پاورٹی لائن تھا وہ نئے نئے شہر آباد کر کے ان کو شہروں میں لے آئے, اور انہوں نے ایسے ایسے بزنس ڈسٹرکٹس وہاں پہ بنائے کہ جو ہم جا کے وہاں پہ مختلف شہروں میں جب جا کے دیکھتے ہیں تو کئی کئی کلو میٹر لمبے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ پوری پوری فیملیز کو انگیج کیا. انہوں نے ایک ورکنگ ماڈل بنایا, دا فیمیل ہیز ٹو ورک ویئر, مرد حضرات نے کیا کام کرنا ہے, خواتین کو کہیں ٹرانسلیٹر بنا دیا, کہیں پہ ان کو ہیلپنگ ہینڈ کے طور پہ بنا دیا, پوری کی پوری پاپولیشن کو انگیج کر دیا ایک کام کے اندر, اور ایک اکانومی کا ایک ایسا پہیہ انہوں نے چلایا کہ جو پھر چلتا گیا اور ابھی تک روک نہیں رہا. ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کہاں پہ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. آئی ہیپن ٹو بی اے پارٹ آف اے میٹنگ لاسٹ ویک جس میں پرائم منسٹر کے ساتھ ایسے لوگ گئے ہیں وہاں پہ, خاص طور پہ میں یہاں پہ بات کروں گا موبائل فون انڈسٹری کے اوپر, کہ موبائل فون انڈسٹری کے جو لوگ تھے انہوں نے پرائم منسٹر سے اپیل کی جو چین کے جو وہاں پہ لیبر کاسٹ پاکستان میں بہت کم ہے, سو وہ تقریباً 1/5 لیبر کاسٹ ہمارے پاس آ رہی ہے. تو انہوں نے وہاں پہ 2 پروپوزلس پریزنٹ کیے کہ چائنا اس وقت اپنی فیکٹریز کو باہر لے کے جانا چاہ رہا ہے اور لیبر کاسٹ پاکستان میں بہت کم ہے. تو ان کو اگر پروپوزل دیا جائے اور یہاں پہ کوئی ان کو انسینٹیوائز کیا جائے چیزوں کے ساتھ لے کے ود لینڈ آن لیز اور وٹ ایور, ہم 5 نئے اکنامک زون ان کے ساتھ مل کے بنانا چاہ رہے ہیں, اس کے اندر ہم کام کرتے. تو دس از ون آف دی مین فیچر جس کو پاکستان اس وقت سیل کر سکتا ہے. وی ہیو اے ویری گڈ اماؤنٹ آف آر پاپولیشن جو کہ ایک بڑے نامنل سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اباؤٹ $100 اے منتھ کے اوپر, آپ $150. آپ جیسے بزنس مین ہیں, ایک تو آپ جب بھی کوئی پروپوزل بناتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں لکھتے ہیں کہ اس میں آپ کتنا گین کر سکتے ہیں, جو کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, آپ ٹھیک ہے. دوسری بات کیا آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس کا ملک کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک لگژری گاڑی کا پلانٹ پاکستان میں لگاتے ہیں اور 60, 70, 80 لاکھ روپے کی وہ گاڑی پر یونٹ بیچ دیتے ہیں, فیئر انف, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں نے چین سے گاڑیاں امپورٹ کرنی ہے, ان کا پلانٹ یہاں پہ لگانا ہے, جیسے موبائل فون کی آپ نے بات کی کہ اگر 5.5 لاکھ روپے کا آئی فون ہم نے نہیں خریدنا, اس کے بجائے اگر ہم 50,000 روپے کا فون اسی کوالٹی کا یا اس سے تھوڑی کم کوالٹی کا ہم دے سکیں, تو کیا یہ چیز بھی مد نظر رکھتے ہیں؟ جی بالکل رکھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں فہد نے بھی بات کی, میں بھی یاد, اور میں شاید میں اور فہد ہم دونوں کو زندگی میں ایسے مواقع ملے ہوں گے کہ ہم پاکستان سے باہر جا سکتے تھے. مجھے 2 دفعہ ملے, میں نہیں گیا پاکستان. آئی وانٹڈ ٹو لیو ہیئر, مطلب دیر واز اے نیشنلزم ان مائی سیلف, دیر واز اے نیشنلزم ان دا پرسن. ہم جب یہاں پر آ کے سرو بھی کر رہے ہوتے ہیں بزنس کمیونٹی کو, تو اس میں ایک نیشنلزم کا آنسر ضرور ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو گیو بیک سم تھنگ ٹو دا. بات کی جہاں پہ, تو بزنس اسٹارٹ کرنے کا مقصد ایک پروفٹ ارننگ ہوتا ہے. لیٹ اٹ بی ویری آنیسٹ کہ 100% یہ نہیں ہوتا کہ وی ہیو ٹو پے بیک سم تھنگ. ہم نے اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جی ہم نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے ود آل دیئر ایفرٹس. ایک پرسنل گین ضرور کرنا ہوتا ہے, اور اس پرسنل میں سے کچھ شیئر ہم نے اپنے ریاست کو ضرور دینا ہوتا ہے. اگین کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے کہ میں یا میرے رائٹ اینڈ لیفٹ بیٹھے ہوئے تمام انٹرپرینورز, میں بات کروں گا اسلام آباد چیمبر کے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, ہمارا جہاں بزنس گرو کرے وہاں سائمنٹینیسلی یہ ریاست بھی گرو کرے. ہماری سوچ اب یہ ہونی چاہیے کہ اگر میں جاب کریشن کی طرف جا رہا ہوں, اگر میں کوئی نئی انڈسٹری لگا جا رہا ہوں جس نے کوئی ایکسپورٹ کرنا ہے, جس نے پاکستان کو ایک ریمیٹنس لے کر آنی ہے, جس نے پاکستان کو فارن ریزروز لے کر آنے ہیں, تو وہ فارن ریزرو یہیں پہ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی ابھی, کہ ایک تو یہ بات ہوگی کہ آپ نے بزنس یہاں پہ اسٹیبلش کیا, اس سے کمایا, آپ نے اپنے حصے کا ٹیکس ادا کیا, سو آپ سب سے ایک تو آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی, آپ نے ٹیکس دے دیا, لیکن آپ سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کے آپ کی ذمہ داری ہے, ایک تو ٹیکس تو آپ نے دینا ہے, لیکن ایک ایسا بزنس کرنا ہے جس سے اس سے بڑھ کے ملک کا فائدہ ہو. بالکل ایسی پرسنل گروتھ کے ساتھ ہم نے ریاست کو بھی گرو کرنا ہے. سو یہ کلیکٹیو سوچ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ سوچ ہے اس وقت. مسائل ہیں, لوگ سنتے بھی ہیں, مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں, بٹ دیر از خاص طور پہ ہمارے جو ہم ریگولیٹرز کے اوپر بات کریں گے تو وہ مسائل ایک ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ جو بزنس ہینڈل کر رہے ہیں, بٹ اس کے باوجود پاکستان میں بزنس کے بہت سارے پوٹینشیلز ہیں. وی ہیو گاٹ سو مینی نان کنونشنل سیکٹرز کی بات کریں گے. میرے بھائی نے ایک ہائی لائٹ کیا اولیو کے اوپر, یقیناً اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں بہت سی اسپورٹس انڈسٹریز ہیں, فرنیچر انڈسٹریز ہیں, ان ٹیپ بہت سارے ہیں. ہم نے کچھ ایسا پہلے ایک ماڈل پریزنٹ کیا تھا اسحاق ڈار صاحب جو فائنانس منسٹر تھے, 1 ڈسٹرکٹ 1 پروڈکٹ کے اوپر. جاپنیز فالوڈ دیٹ تھنگ, just like one village one product in China. جاپنیز نے اس کو فالو کیا, دین ہمارے پڑوسی ملک نے 1 ڈسٹرکٹ 1 پروڈکٹ کو فالو کیا. ہم نے بھی ایک پروجیکٹ یہاں شروع کیا تھا, بٹ اگین وہ پھر پروجیکٹ ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے, پولیٹیسائز ہو جاتا ہے ود چینج ان دا آفس, چینج ان پرسن آن دا سیٹ, وہ چیز ڈائی ڈاؤن ہو کے چلی جاتی ہے. تو ہم بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنے کاٹیج انڈسٹری کو, ہم اپنی جیم اینڈ جویلری سیکٹر کو, وی ہیو گاٹ ا لاٹ آف جیمز.
ٹھیک، تو ہم اسٹرینتھن اپ کر سکتے ہیں اپنی ایکسپورٹس کو. بالکل صحیح. ریما شوکت صاحبہ، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہاں پہ جب تھے تو ان کی نا کئی دفعہ جو سپیڈ ہے کام کرنے کی اس کے اوپر بڑا کامنٹ ہوا، اور چینی جو حکام ہیں انہوں نے بھی بات کیا کہ جی آپ جس رفتار سے کام کرتے ہیں. ہم نے تو سنا تھا کہ چینی جو ہے بڑی سپرسونک سپیڈ سے کام کرتے ہیں، انہوں نے ترقی بھی کی ہے. اب جو پاکستان کے وزیر اعظم کی تعریف کر رہے ہیں وہ یقیناً سچ بول رہے ہوں گے. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو پھر اگر ہمارے ہائر لیول پہ یا ہائیسٹ لیول پہ ایک بندہ اگر اتنی تیزی سے کام کر سکتا ہے تو پھر نیچے والے لوگ جو ہیں جن کے بارے میں اکثر فہد وحید صاحب بھی کہتے ہیں کہ سسٹم خراب ہے، ان کو کیا پرابلم ہو جاتی ہے؟ دیکھیے اس کی مثال میں اس طرح دینا چاہوں گی کہ غلطی اگر ہماری طرف سے یا نیگلیجنس اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ آپ چین میں دیکھیے کہ جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ادھر 4 سال کا بچہ بھی کاٹیج انڈسٹری میں ماں کے ساتھ یا ماچس کی تیلیاں تیار کرتا ہے یا موم بتیاں تیار کرتا ہے. ہمارے بچے ہمارا یوتھ کوئی بھی کسی بھی سوشل سٹیٹس سے جی جی بالکل امیر و غریب وہ کرے ایون گا. آپ وہاں پر جو رولنگ پارٹی ہے ان کی جو خواتین ہیں ان کو دیکھیے کہ وہ کس طرح سے بزنس چلا رہی ہیں یا کاٹیج انڈسٹری کو سپورٹ کر رہی ہیں، پروموٹ کر رہی ہیں، اپنی فیملی کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں. اٹس ناٹ جسٹ کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ سمر ویکیشنز کے لیے لوگ جی باہر سمر چلے جاتے ہیں ویکیشنز یا کے لیے نارتھرن باہر ایریا چلے جاتے ہیں یا ہمارے موسٹلی یوتھ جو ہیں ہر گھر کی کہانی ہے کہ ہمارے بچے سو کے چھٹیاں گزارتے ہیں کہ باہر گرمی بہت زیادہ ہے. لیکن اگر آپ موسم کی سختیاں کس نے ٹیچ کیا یہ ظاہری بات ہے، دیکھیے ان کی لیڈرشپ بھی ہے، انہوں نے جو ایک سویلائزیشن اپنے آپ کو ایز اے سویلائزیشن کیری آؤٹ کر رہے ہیں جنریشنز آفٹر جنریشنز. دس از سم تھنگ کہ جو ہم نے لرن کرنا ہے. دیکھیے ہمارے کیا بزرگوں نے، کسانوں نے کیا اتنی تپتی دوپہر میں کام نہیں کیا. چین کا جو اب ایمفیسس آتا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے بھی موسم کی سختیاں دیکھی ہیں بٹ آپ اپنے کسانوں کو آپ ماڈرن پریکٹسز سکھائیے. اب دور اگر بدل گیا ہے، ہم آپ کو یہ سب آفر کر رہے ہیں تو آپ اس کو اڈاپٹ کیجئے. اڈیپٹیبلٹی کی بات ہے جو کہ ہم سب پاکستانیوں نے ہر سی پیک کے پروجیکٹ کے علاوہ ویسے بھی اوورآل ہم نے اپنے آپ کو جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہمیشہ سی پیک فیز 1 کے حوالے سے بات کی گئی اور جب ہم نے ڈیکیڈ آف سی پیک کو بھی سیلیبریٹ کیا، مارک کیا، دیکھیے بہت زیادہ تنقید کی گئی کہ جن پروجیکٹس کی جو ٹائم لائن ڈیسائیڈ کی گئی تھی اس کے مطابق کام نہیں کیا گیا. پرائم منسٹر کی کیا ایفیشنسی ہم سب کو ایک میسج نہیں کنوے کرتی کہ ہم نے کس طریقے سے سپیڈی ورک کر کے اس ٹائم لائن کو اچیو کرنا ہے، فالو کرنا ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ابھی بات کر رہے تھے کہ اگر آلیوز کی ہے یا اور کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جس میں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، فشریز کا سیکٹر جو ہے وہ سی پیک میں بہت امپورٹنٹ ہے اور انفارچونیٹلی ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں جسٹ بیکاز کہ ہم ایک سی بلائنڈ کنٹری ہے. ہمیں نہیں آئیڈیا کہ اس وقت سی سے ہم سمندروں سے کیا پوٹینشیل حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ منرلز کی فارم میں ہے یا فشریز کی فارم میں ہے. پاکستان کی جو 1000 کلومیٹر سے زائد ساحلی پٹی ہے اس میں آپ کے سندھ کوسٹ کی جو فش کی کوالٹی ہے یا بلوچستان کے جو مکران کوسٹ کی کوالٹی ہے یا گوادر میں جو فش یا لابسٹر پایا جاتا ہے یا کریبز جس کی ڈیمانڈ ہے سی فوڈ کی چائنا میں، اس کے اوپر ہم ورک آؤٹ ہی نہیں کرتے. یورپی یونین نے، یورپ نے آپ کے اوپر پابندی لگا دی تھی ایکسپورٹ کی کیونکہ آپ کی جو کوالٹی آف فش تھی وہ ڈیٹوریٹ ہو رہی تھی، وہ خراب ہو جاتی تھی. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہاں پر ویئر ہاؤسز بنائیں. جب آپ ایسی کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا فوکس ان ایریاز کی طرف ہونا چاہیے جن کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا ہے، لیکن وہ تمام وہ ایسے ایریاز ہیں جن سے ہم معاشی فوائد حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. فہد وحید صاحب، اب آپ بزنس کرتے ہیں، چیزوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں یا ملک کے اندر ہی اس کی ترسیل ہوتی ہے پشاور سے کراچی تک، ML1 کا منصوبہ تقریباً $6 ارب سے زیادہ کا تخمینہ ہے، 7-8 سال اس کو لگیں گے اگر ہم نے صحیح طور پہ کام کیا. آپ کو یعنی کہ چینی بزنس میں، فورن بزنس کو اس کا فائدہ ہوگا، آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کی گڈز جو ہیں ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بلا کسی تعطل کے تیزی سے ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز یہاں ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ریجنل ٹریڈ ہونا بھی چاہیے، ریجن کے ساتھ ساتھ انٹرنل ٹریڈ پہلے ہونا چاہیے. تو آئی تھنک ML1 جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہماری جو لاجسٹکس ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اور اگر آپ اس کو بات کو پراپرلی سمجھیں تو لاجسٹکس سے مراد میرا وہ چلتا ہوا پہیہ ٹرک کا ہے جو ہر وقت چلتا رہے گا، اور جب وہ چلتا رہے گا تو معیشت گرو کرے گی. اکثر بات کی جاتی ہے کہ موٹر وے سے ملک نہیں چلتے، لیکن روڈوں سے ہی ملک چلتے ہیں. انفراسٹرکچر ہوگا تو کاروبار ہوں گے. بڑی اچھی یہاں آپ نے ڈسکشن یہ بھی کی کہ پرائم منسٹر صاحب کی بڑی تعریف ہوئی، شہباز صاحب کی ان چائنا. اور آئی تھنک کہ کیونکہ یہ لوگ آئے ہیں گراس روٹ لیول سے، دیز آر پیپل پولیٹیشنس. I have been able to work with these ministers in 3 different terms. آپ یقین کریں کہ یہ سب کام کرتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو گو ڈاؤن، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ لینا. جہاں بات ہوئی کہ SEZs کا بھی اس میں ذکر ہوا، تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں چائنا کے ساتھ مل کر اچھے JVs سائن کرنے. انیشلی وین سی پیک واز لانچ ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بن گیا تھا
کہ صرف چائنیز انویسٹرز کو الاؤ تھا ایگزیمپشن لینا اور ان کو ہی سستی زمین مل رہی تھی بلکہ ویرس پاکستانی کو مہنگی مل رہی تھی. اگر آپ رشکئی ایس ای سی کو آج بھی دیکھیں تو اٹ از انکمپلیٹ ٹوڈے, اس میں ابھی بھی جگہ اویلیبل ہے کیونکہ وہ ٹو ایکسپینسو ہے فار پاکستانی انویسٹرز. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم چائنا کے ساتھ نہیں جڑتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے ترقی کی ہے چار دہائیوں میں, انہوں نے ترقی بالکل کی ہے اور ان کی وجوہات بھی یہی رہی کہ کنسسٹنسی آف پالیسی رہی, اور اگر ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے. اور اس وقت کیونکہ دیکھیں اگر میں آج کی بات کروں رائٹ ایٹ دس ٹائم 22 کے جو فگرز ہیں اس کے اندر 16 بلین کا سرپلس ہے چائنا کا ٹورڈز پاکستان. تو ہم 16 بلین. یہی میرا سوال اگلا آپ سے ہے کہ یہ تو بہت ہی آسان بات ہے, میرے جیسا نالائق بندہ بھی جائے گا تو چین سے کاروبار کرنا ہے اور وہاں سے 16 ارب ڈالر کے بجائے 20 ارب ڈالر کا جو ہے ہم نے امپورٹ کر لیا تو وہ بآسانی میں کر سکتا ہوں. لیکن اس کو اگر ٹرن اراؤنڈ اس کو ریورس کرنا ہے تو پھر آپ جیسا شخص درکار ہے. اب آپ صحیح بات کر رہے ہیں, آپ جیسا شخص درکار ہے. تو وہ چیز جو ہے, یہ بیلنس کو جو ہم نے کم کرنا ہے وہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ شہزاد اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے اپنی مارکیٹس. جو چیز چائنا امپورٹ کر رہا ہے وی ہیو ٹو میک دیٹ پروڈکٹ ان پاکستان. ہمیں اس پہ ریسرچ کرنی ہے, جس طرح میڈم نے کہا ہمیں اس کو ریسرچ کرنا ہے, ہمیں ڈیولپ کرنا ہے. یہ ہم کریں گے لیکن ود دی ایڈ آف دا گورنمنٹ. ہمارا پرابلم یہ رہا کہ آئی ٹی کا جب سیکٹر آتا ہے تو آئی ٹی کے سیکٹر کے انیشل 4-5 ایئرز ور ویری ہارڈ فار پاکستان بیکاز پیپل ان پاکستان ڈڈ ناٹ نو کہ میں اپنے پیسے واپس کیسے لاؤں گا. اگر ہم دوبارہ اس طرف واپس آئیں تو پینٹ آئل از سم تھنگ, ہم پینٹ کتنی مونگ پھلی کھاتے ہیں ہم پاکستانی. پینٹ آئل از ویری فیمس ان چائنا, وی کین ورک آن دیٹ پارٹ ایز ویل. ہم چلیز کے اوپر کام کر سکتے ہیں, چلیز اتنی ایکسپورٹ ہوتی. بات یہ ہے کہ ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے اس طرف. آور پاپولیشن از ایکچولی ویسٹ obsessed. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ یورپ کیا لے رہا ہے, یو ایس کیا لے رہا ہے. ہمیں اس طرف دیکھنا ہے کہ سینٹرل ایشین ریجنز کیا لے رہے ہیں, چائنا کیا لینا چاہ رہا ہے, افغانستان کیا لینا چاہ رہا ہے. تو ریجن میں کام کرنا بڑا ضروری ہے اس وقت. بالکل صحیح. اطہر علی صاحب, ایک تو یہ اکانومی سے ہی جڑا ایک سوال ہے اور اس میں آبویسلی آپ کے جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن یا آپ کی اوور آل ریجن سیکورٹی بھی آتی ہے. اوپن بارڈر ہم نے دیکھا دنیا میں مختلف ریجنز ہیں جہاں پہ اوپن بارڈر پالیسی ہوئی تو اس کے بعد وہاں پہ ترقی بھی ہوئی, ریولوشن بھی آیا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہوا. لیکن ہم ایک بڑے کمپلیکس, کمپلیکیٹڈ, ڈینجرس اور ڈیفیکلٹ ریجن میں رہتے ہیں. شاید یہاں پہ وہ ممکن نہ ہو, لیکن پھر بھی کیا یہ ممکن ہے کہ اور زیادہ اگر ویزا ریجیمز ہم لبرلائز کریں ود دا نیبرنگ کنٹریز تو کیا یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جو یہ اکنامک اس وقت چیلنجز ہیں ان کو کم کرنے میں مدد ملے؟ اطہر علی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, اگر کائنڈلی اپنا مائک آن کر لیں آپ. جی شہزاد صاحب, آپ نالج میں ہوگا کہ اس وقت بھی پاکستان ایک ٹفسٹ کنٹری کنسیڈر کیا جاتا ہے ویزا دینے کے حوالے سے. آج بھی بہت سارے کنٹریز اگر آپ جانتے ہوں کہ یو ایس سے بھی ایون کے لوگوں نے کچھ کنٹریز کو ابھی انہوں نے فری کیا ہے, جن کے لیے فری ویزا پالیسی, ابھی ویزا ویور پالیسی ابھی جاری کی ہے گورنمنٹ نے. لیکن کچھ کنٹریز کے لیے آج بھی آنا بہت مشکل ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بالکل اگر اس طرح کا کوئی ریجن ڈیولپ کر لیا جائے یا پاکستان اپنی ایک پالیسی ڈیولپ کر دے جس کے تحت لوگوں کے لیے آنے جانے کی آسانیاں ہو, ٹریڈ کی آسانیاں ہو, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک امپیکٹ ڈیولپ کریں گی. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا ایمفیسس ہے ہمارا سینٹرل ایشیا کے اوپر, چائنا کے ساتھ ساتھ, اور پھر یہ کہ ایران ہے, اس کے بعد آگے گلف کنٹریز آ جاتی ہیں. یہ پورے کا پورا ایک کنیکٹیوٹی کا یا ایک نیٹ ورک آپ کا بن جاتا ہے. سو اس نیٹ ورک کو اسٹیبلش کرنے میں چائنا بہت انٹرسٹڈ ہے اور پریکٹیکلی انہوں نے یہ ڈیمونسٹریٹ بھی کیا ہے. پاکستان اس میں آپ کو کہاں فٹ ان ہوتا نظر آتا ہے؟ سر دیکھیں, سینٹرل ایشیا آج بھی ٹریڈ بہت بڑا روٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور آج سینٹرل ایشیا کی بہت ساری نیڈ آپ پاکستان سے پوری کر سکتے ہیں. جیسے کہ آج کے دن میں اگر آپ کو پتا ہو, اگین مجھے فائبر کے اوپر آنا پڑے گا, کاٹن فائبر کے اوپر آنا پڑے گا. جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے جو سب سے زیادہ پینڈنگ آرڈرز ہیں وہ ازبکستان اور ترکمانستان کے حوالے سے ہیں. ایک نارمل نوشن یہ ہے کہ شاید ہم یو ایس کو سب سے زیادہ دے رہے ہیں, لیکن جو پینڈنگ آرڈرز ہیں آج کے دن میں بھی چل رہے ہیں وہ ترکمانستان, قازقستان اور ازبکستان کے ہیں, جہاں سے ہمارے آج بھی $2 ملین کی ایکسپورٹ پینڈنگ میں جا رہی ہے. جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بائیلیٹرل ٹریڈ میں اگر کچھ ایزمنٹ آتی ہے تو شاید ہم جولائی اور اگست کے دنوں میں کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر رہے ہوں گے. ٹھیک, بالکل صحیح ہے. ثاقب صاحب, اب یہ بھی انہوں نے بات کی ٹریڈ کی, یورپ کے حوالے سے ہم بہت زیادہ جو ہو جاتے ہیں کہ جی یورپ میں ایکسپورٹ کی جائے. اس وقت سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر
ہمارا یا تو یورپین یونین ہے یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے ان ٹرمز آف بیلنس آف ٹریڈ کہ وہ ہمارے حق میں ہے. لیکن اصولی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں یا ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہماری ٹریڈ ایسی ہوتی کہ ہم فیور میں رہتے ہیں, یعنی کہ ہم بیلنس ہماری فیور میں ہوتا. مطلب آپ 10,000 کلومیٹر دور یا 5,000 کلومیٹر دور جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم بینیفٹ میں ہیں, جو ہمارے جسٹ اسٹون تھرو اوے جو ممالک ہمارے کھڑے ہیں ان کے ساتھ ہم نیگیٹو ہیں. تو یہ کیسی ایک عجیب سی ڈائیکاٹمی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ ایک دکھتی رگ ہے جو آپ نے چھیڑ دی. ہم تمام چیمبرز جب بھی بیٹھتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں تو ہم انٹر ریجنل ٹریڈ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ دنیا اب جو ہے نا وہ ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈ کے اوپر کام کری ہوتی ہے. ہم مختلف ممالک کے سفیروں سے جب ملتے ہیں تو وہ ان سے جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی ملک میں کوئی پلانٹ لگانے کی بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یار یہاں پلانٹ لگا کے ہم رائٹ اینڈ لیفٹ کہاں پہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں نا. تو یہاں پاکستان کی کیا سچویشن ہے, ہمیں بات ریسنٹلی بڑا اسٹرانگلی ایمفسائز کیا گیا کہ ریجنل ٹریڈ کے اوپر کام کیا جائے, اور میرا خیال ہے کہ سرکار کو بھی پتہ ہے کہ ریجنل ٹریڈ کے اوپر کام کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں. دیر آر نو بینکنگ چینل, دے آر نو ڈائریکٹ فلائٹس. ابھی مجھے یہاں سے سینٹرل ایشیا جانا پڑتا ہے تو سینٹرل ایشیا میں مطلب صرف سوائے ایک ملک ہے کرغزستان کے, کوئی ملک ایکسیسیبل ہی نہیں ہے, دیر از نو ڈائریکٹ فلائٹ. میں یہاں سے رائٹ یا لیفٹ جانا چاہوں گا, میں چیز ہی ایکسپورٹ کر نہیں سکتا. دیر آر نو بینکنگ چینلس. یہ اچھا اب ہم جہاں پہ ایس ای ایف سی کے تھرو بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب سرکار دیر آر وے آؤٹس اویلیبل لے سکتے ہیں اور ٹریڈ ہو سکتی ہے. دیکھیں اب ٹریڈ ہوگی, اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو ملک کا ہر ادارہ چلے گا. اس میں بہت کہ ایون ملک کا ڈیفینس آپ کی اکانومی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آپ کی اکانومی بہتر ہوگی تو ملک کا ڈیفینس آپ کا بہتر ہوگا. سو دیکھنا چاہیے اس وقت اب ہو کیا رہا ہے. ایران کے تھرو تمام چیزیں اسمگلڈ ہو کے آپ کے یہاں اس شہر تک پہنچ رہی ہے, اور کس طرح سے پہنچ رہی ہے اس کا اربوں ڈالر کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اسمگلنگ کو کہیں پہ روکنے کی ضرورت ہے. اب آپ ایز آف ڈوئنگ, اچھا اب آپ چیزوں کو آسانی کی طرف لے جائیں گے, لوگ آ کے آسانی کی طرف کام کرنا شروع کر دیں گے. یہاں سے ہماری افغانستان کو بہت ساری ایکسپورٹس ہو سکتی ہیں, ہمیں انڈیا کے را مٹیریلس چاہیے, ہمیں وہاں پہ کوئی فنش پروڈکٹس چاہیے, تو کھل جانا چاہیے ٹریڈ کو. اور دنیا نے ترقی کی ہے ریجنل ٹریڈ کے اوپر. دنیا نے 7 ممالک کے ساتھ مل کے کوئی سینرجیز کریٹ کر لیں, کچھ پارٹس وہاں بننے شروع ہو جائیں, کچھ پارٹس یہاں بننے شروع ہو جائیں. اگین میں بات کروں تو ہمیں بہت ساری تھی کہ چائنا اپنی انڈسٹریز کو ریلوکیٹ کرنے کے اوپر کام کر رہا ہے, بٹ چائنا اب 240 ملین پاپولیشن کے لیے پاکستان میں اگر آتا ہے تو اس کو اگر آپ کی سائڈ والی اور پاپولیشن مل جاتی ہیں تو دیٹ از سم تھنگ. اور یہ ایک لانگ ٹرم ڈیمانڈ ہے بزنس کمیونٹی کی. اگین ڈائنامکس ہیں, کچھ مجبوریاں ہیں, کچھ ایشوز ہیں, بٹ وی آر ہوپ فل کہ اگر یہ ہو جائے گا تو پاکستان ول الٹیمیٹلی بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. ریما شوکت صاحبہ, ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے. جب ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی, فارن پالیسی کی, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن کی, تو اس میں جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے وہ شاید ایک بہت ہی فنڈامنٹل امپورٹنس رکھتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آپس میں کمفرٹیبل ہوں, دوسرے ملک کے لوگ, زبان سے تھوڑے سے آپ آشنا ہوں, آپ دوسرے کو دیکھتے ہوں, ثقافت کو کچھ تھوڑا بہت سمجھتے ہوں. آج بھی اسلام آباد دیکھ لیں, پاکستان کے دوسرے شہر دیکھ لیں, بہت بڑی تعداد چینی باشندوں کی یہاں پہ رہتی ہے جو مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں. لیکن وہ جو کمپیٹیبلٹی کا ایلیمنٹ آنا چاہیے, یا پاکستان میں جتنے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے چائنیز کلچر, ان کی لینگویج کو, اگرچہ ہو رہے ہیں, بہت سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اتنی تعداد میں نہیں ہے زیادہ کہ جتنے آپ رومانٹیسائز کر دیتے ہیں ویسٹ کو, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو, جیسے بھی بات ہوئی تھی. تو اس طرف ہم فار ایسٹ کی طرف ذرا ہم کم دیکھتے ہیں یا شاید اتنا امپورٹنس نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ شہزاد جس سے پہلے بات کی تھی کہ شاید ہمارا اپنی سویلائزیشن سے, اپنی ثقافت سے اس طرح سے جڑے ہوئے ہی نہیں رہے کہ ہم اس کو پروموٹ کریں. ایک چیز جو مجھے سب سے زیادہ فیل ہوتی ہے کہ وی آر ناٹ گڈ اسٹوری ٹیلرز. ہمیں اپنی کہانی نہیں بتانی آتی. انفارچونیٹلی چاہے ہم بزنس کرنے جائیں, چاہے ہم تعلیم کے میدان میں جائیں, صحت کے شعبے میں آگے جائیں, ہماری ہر چیز سیکیورٹی کے ساتھ لنک کی جاتی ہے. بات ہو رہی تھی اسی طرح جب کہ ثاقب صاحب کہہ رہے تھے, دیکھیے اس وقت چیپسٹ ٹریڈ جو ہے وہ آپ کو اپنی نیبرنگ کنٹریز سے اویلیبل ہوتی ہے. ہم مارکیٹ اسٹڈی کیے بغیر چھلانگ لگا دیتے ہیں میدان میں کہ جی ہمارے پاس تو سب کچھ ہے, ہم چلے جائیں گے. سیم گوز فار کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یا بی ٹو بی لیول پر آپ کے کتنے کام ہو رہے ہوتے ہیں, اتنے سارے جوائنٹ وینچرز انیشیٹ کیے جاتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی اٹس دی ہیومن سیکیورٹی ہے جو کہ آپ کی اکنامک سیکیورٹی سے لنک ہے. ہم عوام ناظرین, پاکستان کی سفارتی محاذ پر اہم کامیابی, پاکستان اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہو گیا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا 2 سال کے لیے بھاری اکثریت سے پاکستان رکن منتخب. پاکستان کی 2025 اور 2026 کی غیر مستقل رکنیت کے لیے 182 ملکوں نے حمایت کی. پاکستان کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی, پاکستان اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہو گیا ہے.
پاکستان کے 182 ووٹوں کی زبردست حمایت کے ساتھ 2025-26 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن پاکستان منتخب ہو گیا ہے، اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے غیر مستقل رکن منتخب ہونے پر دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ ناظرین، اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں پاکستان کی سفارتی محاذ پر اہم کامیابی کے حوالے سے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا 2 سال کے لیے پاکستان بھاری اکثریت سے رکن منتخب ہو گیا ہے۔ پاکستان کی 2025 اور 2026 کی غیر مستقل رکنیت کے لیے 182 ممالک نے حمایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پاکستان کو مبارکباد۔ سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہونے پر دلی مبارکباد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان جنگ کی روک تھام، امن کے فروغ، عالمی خوشحالی اور انسانی حقوق کی علمبرداری کے اقوام متحدہ کے چارٹر کے ویژن کو آگے لے کر چلنے کے لیے پر امید ہے۔ پاکستان کی سفارتی محاذ پر اہم کامیابی، ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مینڈیٹ کے مطابق مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ناظرین، یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔ جب سے اس کے باپ کا سایہ سر سے گیا ہمارا تو چولہا جلنا ہی مشکل ہو گیا۔ ابو کی وفات کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں بن سکا ابھی تک، پینشن بھی رکی ہوئی ہے اور جائیداد کا انتقال بھی۔ کئی مہینے ہو گئے، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہم ماں بیٹی کدھر جائیں، کس کے پاس اپنی فریاد لے کے جائیں۔ پریشانی کے دن اب نہیں رہے، گھر بیٹھے ہی ہوگا ہر دکھ کا مداوا۔ وہ کیسے؟ فون اٹھاؤ اور دو مریم نواز کو دستک۔ جی ہاں، ابھی مفت نمبر 1202 پر کال کریں اور اپنی مرضی کے وقت پر دستک کے نمائندے کو گھر بلائیں۔ فیس اور ٹریکنگ آئی ڈی کی رسید حاصل کریں تاکہ مقررہ وقت سے پہلے ہو آپ کی خدمت آپ کی دہلیز پر۔ وفات سرٹیفکیٹ، نکاح سرٹیفکیٹ، ڈومسائل اور اس طرح کی ہر ضرورت ہوگی اب آپ کے حکم کی منتظر۔ مزید معلومات کے لیے دستک پورٹل یا موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ مریم نواز شریف کا خواب تعبیر دے رہی ہے دستک، حکومت پنجاب۔ گورنمنٹ نے نہیں کرنا، بزنس بیوروکریٹس نے نہیں کرنا، ٹیکنوکریٹس نے نہیں کرنا۔ بزنس کام میرا ہے۔ اگر بزنس کا کام ان کا ہوتا تو پی آئی اے، ریلوے سب چل رہی ہوتی، اسٹیل انڈسٹری چل رہی ہوتی۔ ہمارا کام ہے لیٹ us do it, let us decide what's best for Pakistan because we are going to be paying the taxes۔ میں ٹیکس دوں گا تب کام چلے گا۔ اگر میں ٹیکس نہیں دوں گا، مجھے فیسلٹی نہیں ملے گی تو ٹیکس نہیں ملے گا، اور ٹیکس نہیں ملے گا تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ جی پاکستان نہیں چل رہا ہے۔ لیکن لیٹ می ٹیل یو گڈ نیوز، گڈ نیوز دیتا ہوں آپ کو۔ پاکستان انشاءاللہ وی آر گوئنگ تھرو ڈارک اسکن ایریا، لیکن ہم بہتر ہو جائیں گے۔ ہم بہت اچھی ٹریجیکٹری پہ آ چکے ہیں۔ اس وقت کی جو ہمارے نشان چل رہے ہیں خاص طور پہ چائنا کے ساتھ، آئی تھنک اٹس اے ویری روبسٹ اسٹیپ جو ہم نے لیا ہے۔ پرائم منسٹر کا وزٹ ود دیز 79 پاکستانی بزنس انڈیویجولس، آئی تھنک یہ جو 32 ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس میں ول فائنڈ لاٹس آف لیوریج، کیونکہ $10 ٹریلین کے یہ ایم او یوز ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی with the Prime Minister like Shehbaz Sahab, it's going to happen۔ ایک آخری سوال ثاقب صاحب آپ سے کہ اصولی طور پہ تو ہونا یہ چاہیے تھا بزنس مین ہمارا کمپیٹیٹو ہوتا ریجن کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں، لیکن ہمیں کہتا ہے بزنس مین ہمارا کہ جی یہاں پہ تو بجلی اتنی مہنگی ہے، گیس اتنی مہنگی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہمیں کرنا پڑتا ہے، ہمارا فریٹ اتنا پڑ جاتا ہے، تو ہم تو کمپیٹیٹو ہو نہیں سکتے، اس لیے کمپیٹیٹو ہونے کے لیے ہمیں سبسڈی دے دیں، ہمیں یہ امارات دے دیں، ہمیں رعایت دے دیں، بجلی کا بل کم لیں ہم سے، ٹھیک ہے، ہم سے ٹیکس کم لیں۔ پھر بزنس مین کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، سو وہ جب حکومت کرتی ہے تو پھر آئی ایم ایف ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا ان کے ساتھ، پھر اب کیا کریں ہم؟ وہ کرنے بھی نہیں دیتا، وہ کیا کریں پھر ہم؟ اچھا، اس میں اگین دس واز اے پوائنٹ آف ڈسکشن ایز ویل، آلٹرنیٹ انرجیز کے اوپر جانے کے اوپر پروپوزل کے اوپر بات ہو رہی تھی، کچھ ایسے سولوشنز نکالے جائیں، کچھ ایسی کام کیے جائے کہ جہاں پہ ہم کاسٹ، یقیناً اب دیکھیں آئل بیسڈ پاور جنریشن کو ہم سستا نہیں کر سکتے، یہ ایک فیکٹ آف لائف ہمارے پاس سامنے ہے، ہم نے امپورٹ کرنا ہے، ڈالر میں پیسے دینے ہیں، ڈالر اوپر جا رہا ہے، آئل پرائس اوپر جا رہی ہے، وہ چیز نے مہنگا ہونا ہی ہونا ہے، تو دیر اینڈ دین گورنمنٹ شوڈ بی گوئنگ فار دا آلٹرنیٹ انرجی۔ دیٹ از فائن، بٹ پرنسپل جو ایک سوال تھا اور ویری کوئک 30 سیکنڈز ہیں لاسٹ، کہ کیا بزنس مین کو یہ سبسڈیز، یہ کنسیشن سیک کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے۔ سبسڈیز ہم سبسڈیز کے حق میں نہیں ہے، سبسڈی برڈن ٹو دا گورنمنٹ، وہ کہیں نہ کہیں سے اور کسی اور بجٹ سے نکال کے ایک سبسڈی کہیں پہ دے سکتے ہیں، تو سبسڈی نہیں ہونی چاہیے، بٹ لانگ ٹرم سولوشنس کے اوپر بات کرنا چاہیے۔ اگین دا انڈیکیٹرز آر گڈ، فہد نے جو بات کی، انفلیشن نیچے آ رہی ہے، وی آر سینگ کہ تھوڑا سا انٹرسٹ ریٹ کو بھی نیچے لے کر آئیں گے، مارکیٹ میں لوگ لیں گے، سینٹیمنٹس آر گڈ، پیپل آر ناؤ ہوپ فل، چیزیں بہتر ہونی چاہیے، بٹ ڈر کیا لگتا ہے
کہ سب کچھ ایک دم سے درہم سے ختم نہ ہو جائے, یہ ایسی چیزیں کوئی بات چلتی رہیں. شہزاد اس میں ایک چیز ایڈ Very کرنا quickly. چاہوں گی, دیکھیے بار بار کیوں چائنا چیلنجز کی بات کر رہے ہیں, گریننگ آف سی پیک اسی لیے انٹروڈیوس کرایا گیا کیونکہ فیوچر چیلنجز کو انالائز کیا جا رہا ہے ٹائملی. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ چاہے وہ ہمارے ایگریکلچر سے سیکٹر سے لنک کرتا ہے یا انرجی سے, یہ جو سارا پروجیکٹ ہے یہ اوور آل اگر آپ کو ون ون سچویشن پرووائڈ کرنی ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بہت اسٹڈی شکریہ آپ کا. کریں. رحیمہ شوکت صاحبہ, فہد وحید صاحب, ثاقب رفیق صاحب, اطہر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.